الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گوہر پبلیشرز کی جانب سے حافظ محمد وقاص فریدی آپ سے مخاطب ہے۔ آپ کو گوہر پبلیشرز کے پلیٹ فارم پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning۔ پیارے بچوں، آج ہم گوہر اسلامیات کلاس 3 کے باب اول کا دوسرا سبق جس کا عنوان ہے حفظ و ترجمہ، اس سبق کا دوسرا حصہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ آج کا ہمارا سبق جس کا عنوان ہے نماز پڑھنے کا طریقہ، اور یہ سبق گوہر اسلامیات کلاس 3 کے صفحہ نمبر 8 پر موجود ہے۔ پیارے بچوں، نماز میں کھڑا ہونا قیام کہلاتا ہے۔ نماز کی نیت کر کے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائیں اور اللہ اکبر کہہ کر ہاتھوں کو باندھ لیں۔ دایاں ہاتھ اوپر اور بایاں ہاتھ اس کے نیچے رکھ کر ثنا پڑھیں۔ ثنا پڑھنے سے پہلے ہم اس کی تھوڑی سی پریکٹس بھی کرتے ہیں کہ کیسے۔ اور یاد رکھیے، نماز میں کھڑا ہونا شرط ہے۔ نفلوں کے علاوہ اگر بغیر کسی مجبوری کے بیٹھ کر نماز پڑھیں گے تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ کھڑے ہونا فرض ہے۔ سب سے پہلے آپ نے پڑھ لیا کہ قیام یعنی کھڑے ہونا فرض ہے۔ نماز کی نیت کر لی، جو نماز پڑھنی ہے، فجر کی نماز پڑھنی ہے، اس کے 2 فرض پڑھنے ہیں، تو نیت کیجئے کہ یا اللہ میں فجر کی نماز کے 2 فرض پڑھ رہا ہوں۔ اب دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا ہے۔ یاد رکھیے، ہر چیز کا ایک قبلہ ہے۔ جب بیت اللہ شریف کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے کھڑے ہوں گے تو ہمارے ہاتھ بھی قبلہ کی طرف ہونے چاہیے۔ بڑی غور سے اور توجہ سے دیکھیے گا۔ اس طرح دونوں ہاتھوں کو اٹھائیے گا۔ یہ کان ہے، کانوں تک۔ اللہ اکبر۔ دایاں ہاتھ اوپر، بایاں ہاتھ اس کے نیچے، اس طرح کر کے ہاتھوں کو ناف کے اوپر رکھ لیں گے۔ نماز شروع ہو گئی۔ اب ثنا پڑھیں گے۔ آپ نے یاد بھی کرنی ہے اور غور سے پڑھیں بھی۔ ثنا: سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ ثنا کے بعد پڑھیں گے تعوذ۔ وہ کیا ہے؟ پھر تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں۔ پھر تسمیہ پڑھیں۔ تعوذ کے بعد تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورۃ الفاتحہ پڑھیں۔ سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد آہستہ آواز میں آمین کہیں۔ سورۃ الفاتحہ پڑھ لی۔ اب کیا کرنا ہے؟ سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد سورۃ الاخلاص یا کوئی اور سورت پڑھیں۔ تو ہمارے سبق میں سورۃ الاخلاص لکھی ہے، یہی پڑھتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا، جب سورۃ الفاتحہ نماز میں پڑھنی ہے، اس کے بعد سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے، تو بسم اللہ شریف پڑھیں کہ نہ پڑھیں؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے، اگر بسم اللہ شریف پڑھ لیں گے تو بہت اچھی بات ہے، آپ کو ثواب بھی ملے گا اور جائز بھی ہے، تو آپ بسم اللہ پڑھنے کی عادت بنائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ جی پیارے بچوں، سب سے پہلے ہاتھ اٹھا کے تکبیر پڑھتے ہوئے نماز شروع کر لی، پھر آپ نے پڑھا ثنا پڑھیں گے، سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے، اس کے بعد سورۃ الاخلاص پڑھیں گے یا قرآن کریم کی کوئی بھی سورت پڑھیں گے۔ سورت پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر رکوع کے لیے جھکیں اور رکوع میں دونوں ہاتھوں سے گھٹنوں کو پکڑ کر رکوع کی تسبیح 3 یا 5 مرتبہ پڑھیں۔ رکوع اس طرح کرنا چاہیے کہ کمر اور سر کی سطح برابر ہو جائے، لیکن یاد رکھیں یہ حکم لڑکوں کے لیے ہے۔ جو لڑکیاں ہیں یا بچیاں ہیں وہ رکوع کریں گی بالکل تھوڑا سا جھکتے ہوئے۔ رکوع جب کر لیا تو رکوع میں کون سی تسبیح پڑھنی ہے، آئیے پڑھتے ہیں۔ رکوع کی تسبیح سبحان ربی العظیم 3 بار یا 5 بار پڑھنی ہے۔ رکوع کے بعد پڑھیں گے تسمیع، پھر تسمیع یعنی سمع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جائیں۔ رکوع کے بعد جب کھڑے ہونا ہے تو کھڑے ہوتے ہوئے سمع اللہ لمن حمیدہ پڑھنا ہے۔ تسمیع کے بعد تحمید پڑھیں۔ رکوع سے جب کھڑے ہوں گے تو ہاتھوں کو چھوڑ دیں گے۔ اب کیا پڑھنا ہے؟ تحمید کسے کہتے ہیں؟ ربنا لک الحمد، یہ ہے تحمید۔ تحمید پڑھ لی، اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدہ میں اس طرح جائیں کہ پہلے دونوں ہاتھ اور گھٹنے زمین پر رکھیں۔ اس کے بعد دونوں ہاتھوں کے درمیان پہلے ناک اور پھر پیشانی زمین پر رکھیں۔ سجدہ میں انگلیوں کو ملا کر قبلہ رخ رکھیں اور سجدہ کی تسبیح پڑھیں۔ سجدہ کی تسبیح کیا ہے؟ سجدہ کی تسبیح پڑھنے سے پہلے پیارے بچوں یاد رکھیے، سجدے میں پاؤں کو کھڑا کریں گے لڑکے، بچے۔ جو لڑکیاں ہیں، چھوٹی بچیاں ہیں یا نوجوان لڑکیاں ہیں، جب وہ سجدہ کریں گی تو سجدے میں اپنے دونوں پاؤں دائیں جانب نکال کر زمین پہ بچھ کر سجدہ کریں گی، کیونکہ دین اسلام لڑکیوں کو اس طرح سجدہ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ یاد رکھیے کہ لڑکوں اور لڑکیوں کی نماز میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے۔ اب پڑھتے ہیں سجدہ کی تسبیح۔ سبحان ربی الاعلی، یہ تسبیح 3 یا 5 مرتبہ پڑھیں۔ سجدے کے دوران میں دونوں پاؤں کو کھڑا رکھیں اور پاؤں کی انگلیوں کو قبلہ رخ رکھیں، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھیں اور سیدھے بیٹھ جائیں، پھر تکبیر کہہ کر دوسرا سجدہ اسی طرح کریں۔ دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں۔ سجدے کے بعد تکبیر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں۔ جی پیارے بچوں، جب پہلی رکعت کے 2 سجدے کر کے کھڑے ہونا ہے تو دوسری رکعت ویسے ہی پڑھنی ہے جس طرح پہلی پڑھی ہے، لیکن یاد رکھیے
दूसरी रकत में सना नहीं पढ़नी। पहले सूरतुल फातिहा, फिर सूरतुल इखलास, फिर रकू, उसके बाद कौमा यानी रकू से सीधा खड़े होना, फिर 2 सजदे करेंगे। 2 सजदे करने के बाद फिर क्या पढ़ना है। हमारे सबक का दूसरा हिस्सा इख्तिताम को पहुंचा। दूसरी रकत के 2 सजदों के बाद क्या पढ़ना है ये हम पढ़ेंगे अपने सबक के तीसरे हिस्से में, जितना आज हमने पढ़ लिया है। प्यारे बच्चों, आपने सना, सूरतुल फातिहा, सूरतुल इखलास, रकू की तस्बीह, तस्मीह, तमहीद और सजदा की तस्बीह, इनके नाम भी याद करने हैं और ये सब कुछ ज़बानी याद करके वालिदैन और असातिज़ा को सुनाना है। मिलते हैं सबक के अगले हिस्से में। अपना ख्याल रखिएगा। वालिदैन और असातिज़ा का अदब व एहतराम कीजिए। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।